السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تکبیر تحریمہ کا مکمل بیان سن لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ کب بولنی ہے، کیسے بولنی ہے، اور کون سے الفاظ استعمال کرنے، کون سے الفاظ استعمال نہیں کرنی، یہ سب ہم نے جان لیا تھا۔ اب آئیے ہم دوسرے فرض کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام، کھڑا ہونا جسے کہتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، اور قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرت ہے، یعنی کہ بقدر قرت فرض قیام فرض ہے، بقدر واجب قیام واجب ہے، اور بقدر سنت سنت ہے۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولا میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا و تعوذ بھی تسمیہ بھی شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قیام کتنی دیر ہے، کتنی دیر ہم نماز میں کھڑے ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ جتنی دیر ہم قرت کریں گے اتنی دیر ہم کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جتنی ہم فرض قرت ہے اتنی دیر ہمارے لیے قیام فرض ہے، جتنی دیر قرت کرنا واجب ہے اتنی دیر ہمارے لیے قیام بھی واجب ہے، اور جتنی دیر قرت کرنا سنت ہے اتنے دیر کھڑا ہونا ہمارے لیے سنت ہے۔ آگے فرماتے ہیں قیام قرت کا واجب و سنت ہونا بئی معنی ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر قائم کیا اور جو کچھ قرات کے سوا ہے فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں فرض وتر عیدین سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ قیام میں کھڑے تھے، نیت باندھے کھڑے تھے، قیام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم قرات کر رہے تھے، قیام میں کھڑے تھے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ ایک پیر نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اور ایک پیر زمین سے اوپر اٹھا لیا ہے، تو پھر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ واجب الاعادہ نماز ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سجدہ کر سکتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو کھڑا تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے کسی طریقے کا کوئی مرض ہے اور زخم ہے کوئی، تو وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ زخم سے خون نکلتا ہے، بہتا ہے اس کا خون، اس کا زخم، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھے، اور اگر کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے، تب بھی وہ اشارے سے کھڑے ہو کر کے پڑھ لے۔ اور آگے فرماتے ہیں جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، اور اگر اس طور پر وہ اسے کنٹرول نہ کر سکے، روک نہ سکے، یوں ہی کھڑے ہونے سے چوتھائی صدر کھل جائے گا یا قرات بالکل نہ کر سکے گا تو پھر بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر کے کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی دیر پر قادر ہو کھڑے ہونے پر اور تو اتنی دیر کھڑے ہو کر کے پڑھے، اور باقی بیٹھ کر کے پڑھے۔ یعنی کہ کوئی شخص ایسا ہے جیسے قطرے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کا کوئی زخم ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھے گا تو پھر اس کا زخم بہنے لگے گا، تو پھر اس کے لیے کہ بیٹھ کر کے اشارے سے نماز پڑھے۔ یا کسی کو کسی طریقے کا ڈر یا خوف ہوتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، قرات نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھے۔ لیکن اگر کوئی اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت قرات کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اتنی دیر کھڑے ہو کر کے فرض قرات کرے، اور قرات کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر کے قرات کرے، باقی بیٹھ کر کے پڑھے۔ اور اگر فرماتے ہیں اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے، جماعت میں میسر ہو تو جماعت سے ورنہ تنہا۔ یعنی کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اگر چلایا جائے تو وہ چل تو جائے گا، مسجد تک پہنچ جائے گا، لیکن مسجد پہ پہنچنے کے بعد اس کی بہت زیادہ سانس چلنے لگے گی یا کھڑا نہیں ہو سکے گا، کسی وجہ سے بہت زیادہ تھک جائے گا، تھوڑی دیر چلنے میں تھک جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور وہ اگر گھر پر پڑھتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کہ وہ گھر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے آرام سے، اور اگر جماعت میں میسر ہو تو جماعت کر لے ورنہ وہ تنہا پڑھے۔ اور آگے فرماتے ہیں کھڑے ہونے سے محض کچھ تکالیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی صدر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ یعنی کہ بعض دفعہ لوگ تھوڑا سا بھی اگر عذر ہو جائے،
ٹھیک ہے، تو پھر لوگ بیٹھ کر کے کرسی ڈال کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ معذور نہیں ہے، ان کے لیے عذر نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر انہیں دیکھا جائے تو باہر محلے میں کھڑے ہو کر کے، گلی میں کھڑے ہو کر کے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے تو انہیں اتنی زیادہ کمزوری آ جائے گی، اتنی زیادہ تھکاوٹ آ جائے گی کہ وہ کرسی ڈال کر کے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ایسا عذر کوئی ہے کہ واقعی اس کے لیے عذر ہے، وہ جیسے کہ قطرہ آنا، اگر کھڑے ہو کر کے پڑھے گا تو اسے قطرے آنے لگیں گے، یا اس کا زخم ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھے گا تو زخم بہتا ہے، یا ایسا ہے اسے کسی طریقے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد اگر کوئی کرت کرتا ہے تو اسے کسی طریقے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تو وہ کرت نہیں کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ عذر ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر کے پڑھے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اسے پر یعنی کہ ڈنڈا پر یا دیوار سے یا اپنے کوئی خادم ہے یا کوئی اپنا بیٹا ہے اس کے سہارے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اس کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے، پھر بعد میں بیٹھ جائے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ جو بیٹھ کر ہی کہتے ہیں، تو ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اتنی دیر جتنی دیر میں اللہ اکبر کہنے کی مقدار اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے فرض ہے کہ اللہ اکبر یعنی کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کہیں اور باقی نماز بیٹھ کر کے پڑھیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو آج کل عموماً بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا، خفیف سی تکلیف ہوئی، بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اس حالت میں 10 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبع ہوں اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر کے پڑھی ہیں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر ایسا یا دیوار یا آدمی کے سارے کھڑا ہو سکتا تھا تو ہونا ممکن تھا، تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئی، ان کا پھیرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ یہ تنبیہ ہے تو لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ ذرا سی تکلیف میں کرسی نہ پکڑ لینا چاہیے، بلکہ اگر سہارا لے کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو سہارا لے کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر سہارے ہے تمہارے موجود، سہارا موجود ہے دینے کے لیے، کوئی بیٹا ہے یا کوئی آدمی ہے جو سہارا دے سکتا ہے، یا ڈنڈے سے سہارا لے کر کے کھڑے ہو سکتے ہو، یا دیواریں تو ہوتی ہیں مسجد میں، تو دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، تو پھر اگر تم نے اس کا سہارا لے کر کے نماز نہ پڑھی تو تمہاری نماز نہ ہوگی، ان کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، فرض ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب کہ چکر آنے کا غالبی گمان ہو اور کنارے پر اتر نہ سکتا ہو، یعنی کہ کشتی پر اگر ہے، ٹھیک ہے، تو کشتی پر اگر کھڑا ہوگا تو پھر پانی کو دیکھ کر کے یا کشتی کے گھومنے سے اسے چکر آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اور یہ جب ہے جب وہ کشتی سے اتر نہ سکتا ہو، اگر کنارے پر جا کر کے اتر سکتا ہے تو پھر کنارے پر اتر کے نماز پڑھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اور فرض کے متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔